الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 12 ہے۔ اس کا موضوع ہے تیمم کی تاریخ اور طریقہ۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں پہلی امتوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی قرار دی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کر دینے والی ہے۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی سب امتوں سے افضل ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلی کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے 3 خصوصی انعامات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ پہلی فضیلت یہ کہ جیسے فرشتے صفیں باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی یہ امت نماز اور جہاد میں صف بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ پہلی امتوں میں صف بندی اور جماعت نہیں تھی، انفرادی طور پر جیسے چاہتے نماز پڑھتے تھے۔ دوسری فضیلت یہ کہ پہلی امتوں کو عبادت گاہ کے اندر نماز کا حکم تھا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نماز کی اجازت نہ تھی، جبکہ اس امت کو مسجد کے علاوہ دوسری پاک جگہ پر بھی نماز کی اجازت ہے۔ تیسری فضیلت یہ کہ پانی نہ ہو یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کا حکم ہے۔ پہلی امتوں کو اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ محترم سامعین، تیمم کا حکم نازل ہونے کا واقعہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ یہ واقعہ سن 5 یا 6 ہجری کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، یہاں تک کہ جب ہم بیدا یا ذات الجیش نامی جگہ پر پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا۔ ہار تلاش کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور باقی سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ پانی قریب بھی نہ تھا اور پاس بھی نہ تھا۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھیے عائشہ نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور لوگوں کو بھی۔ پانی نہ پاس ہے اور نہ قریب ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری ران پر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ آ کر کہنے لگے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور لوگوں کو بھی۔ پانی لوگوں کے قریب بھی نہیں اور پاس بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے ناراض ہوئے اور جو اللہ نے چاہا کہا، اور اپنے ہاتھ سے مجھے پہلو پر مارنے لگے، اور میں ہل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے حتیٰ کہ پانی کے بغیر صبح ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ ابو بکر کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی وقتاً فوقتاً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی برکت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی اسے اٹھایا تو ہار اس کے نیچے ملا۔ بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ما کان اعظم برکت قلادتک، کہ تیرا ہار کتنا بابرکت ہے۔ اس حدیث سے ایک تو تیمم کا حکم نازل ہونے کا واقعہ معلوم ہوا، اور دوسرے حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی فضیلت اور برکت معلوم ہوئی۔ حضرات محترم، ہمارے دین نے بعض صورتوں میں وضو اور غسل دونوں کی جگہ تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پانی اتنا کم ہو کہ وضو کے فرض یا غسل کے فرض ادا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں، یا پانی 1 شرعی میل دور ہو، تو ان سب صورتوں میں وضو کی جگہ بھی تیمم کرنا درست ہے، اور اگر غسل واجب ہو تو غسل کی جگہ بھی تیمم کرنا درست ہے۔ 1 شرعی میل تقریباً 1.83 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، بسم اللہ کہے، پھر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر رکھ کر انہیں تھوڑا سا آگے لے جائے اور پھر پیچھے لے آئے، پھر انہیں جھاڑے، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دے، اور دونوں ہاتھ منہ پر اس طرح پھیرے کہ بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہ جائے۔ پھر دوسری بار اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں پر کوہنی سمیت ہاتھ پھیرے اور کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ پہلے سیدھے بازو پر الٹا ہاتھ پھیرے اور پھر الٹے بازو پر سیدھا ہاتھ پھیرے۔ حضرات محترم، تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر بازوؤں پر پھیرنا۔ ان چیزوں پر تیمم کرنا درست ہے۔ مٹی، ریت، پتھر، چونا، مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار وغیرہ۔ ان چیزوں پر غبار نہ بھی ہو اور ہاتھ کو کچھ بھی نہ لگے تب بھی ان پر تیمم کرنا درست ہے۔ لکڑی، لوہا، تانبا، پیتل، ایلومینیم، شیشہ، غلہ، کپڑا وغیرہ پر تیمم درست نہیں۔ ہاں، اگر ان چیزوں پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے یا اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو پھر ان سب چیزوں پر بھی تیمم جائز ہے۔ ان چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پانی مل جانے سے، بیماری وغیرہ کا عذر جاتے رہنے سے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے وضو کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم سامعین، تیمم کی حکمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ مطلب یہ کہ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تیمم کی اجازت دے کر ہماری تنگی اور تکلیف دور کر دی گئی کہ وضو یا غسل کے لیے پانی نہیں تو مٹی سے پاکی حاصل کر لو، اور ہمیں خصوصی انعام عطا کیا گیا اور شکر گزار اور فرما بردار بننے کا موقع دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص عنایت ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وضو اور غسل میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ تیمم میں پانی کی جگہ مٹی استعمال کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حالانکہ پانی گرد و غبار دور کرتا ہے اور مٹی سے بدن پر گرد و غبار لگ جاتا ہے،
تو پانی کی جگہ مٹی کیوں آئی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مٹی ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مٹی چہرے پر لگانے میں عاجزی اور انکساری ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش اور نشو و نما میں پانی کے بعد مٹی کو بہت زیادہ دخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور انسان کی غذا بھی زمین اور مٹی سے اگتی ہے، تو پانی کے ساتھ مٹی ہی کو زیادہ مناسبت ہے انسان کی تربیت میں، اس لیے پانی کی جگہ مٹی کو مقرر کیا گیا۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 12 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 13 کا موضوع ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے سب احکام پر عمل کی توفیق دیں، آمین۔